اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 91 سے 98 تک آج ہم لوگ کریں گے۔ پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے مکالمہ کیا تو ان کی قوم ابراہیم علیہ السلام سے محاجہ پہ اتر آئی اور آپ کو ان بتوں کی مار سے ڈرانے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ یہ سب کے سب زوال پذیر ہیں، تو میں ان سے کیوں ڈروں؟ میں تو اسی اللہ کو ہی معبود بناؤں گا جو ان سب کا اور زمین و آسمان کا خالق ہے۔ پھر اس رکوع میں 18 انبیاء کا ذکر ہوا اور تمام انبیاء کا اجمالی ضمنی اور اجمالی ذکر تھا، جنہوں نے دلائل کے ذریعے یعنی انبیاء نے دلائل کے ذریعے اپنی اپنی قوموں کو سمجھایا۔ پھر یہ اصول بتایا گیا کہ نیکیاں جس قدر بھی ہوں، اگر ان کے ساتھ شرک کی ذرا سی بھی آمیزش ہوگی تو سارے اعمال حبط اور ضائع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 91 وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ آپ پوچھیں موسیٰ جس کتاب کو لے کر آئیں جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کے کچھ حصہ کو تم نے کاغذات میں رکھ رکھا ہے، اس کو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ حصہ کو چھپا دیتے ہو، اس کو کس نے اتارا ہے؟ اور بہت سی ایسی باتوں کی تم کو تعلیم دی گئی جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا و اجداد۔ آپ کہہ دیں اللہ نے اتارا، پھر انہیں ان کی خرافات میں مگن رہنے دیجیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے کہ اس کا حق ہے قدر کرنے کا۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے مقام اور اہمیت، یعنی مقام اور اہمیت اللہ کی نہیں جانی، انہوں نے اللہ کے حق کو پہچانا نہیں، یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں کہ اللہ کی طاقت کیا چیز ہے، تو اللہ کی معرفت کیا ہے، یعنی معرفت کا حق ہی ادا نہیں کیا انہوں نے، یعنی ہرگز قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو یہاں پر شرک کرنا اللہ کی ناقدری کرنا ہے۔ جیسے فرض کیجئے کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے، جیسے ہیرے کی پہچان ایک جوہری ہی کر سکتا ہے، کسی چیز کی پہچان کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا علم جو ضروری ہے زندگی میں وہ اللہ کی پہچان، وہ اللہ کی پہچان کا علم ہے، اس کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات، ان سب چیزوں کو پہچاننا ضروری ہے۔ اور خصوصاً اذ قالوا، جب انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ اتارا ہی نہیں، یعنی اللہ نے سب سے بڑا احسان جو اپنے بندوں پر کیا یعنی ان کی ہدایت کا انتظام کیا، تو انہوں نے سب سے پہلے اسی کا انکار کر دیا کہ نہیں اللہ نے کچھ اتارا ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ جو تھے مکے والے یہ کتابوں سے ناواقف تھے۔ تو یہود نے جو سب سے پہلے ان کے ذہن میں جو بیج بویا، یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز اتاری ہی نہیں کبھی، یعنی کوئی کتاب نہیں اتاری۔ تو اب چونکہ یہ سوال آیا تھا ان کی طرف سے، اس لیے جواب میں مشرکین مکہ سے خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ براہ راست جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی ان سے خطاب ہے۔ قل من انزل الکتاب، کہہ دیجئے کس نے اتاری تھی کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ لے کر آئے تھے، کیا وہ موسیٰ کی اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی؟ نوراً، جو روشنی تھی، وہدی للناس، اور اس وقت کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ تجعلونہ، تم رکھتے ہو اس کو، کس کو؟ تورات کو، قراطیسا، قراطیس جو ہے وہ کرتاس کی جمع ہے، کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو، پیپر کو، ورق کو، تو تم نے اسے ورق کر دیا، یعنی ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، حصوں میں تقسیم کر دیا، کس لیے؟ تبدونہا،
اس کے بعض حصے کو ظاہر کرتے ہو، اور تخفون کثیرا، اور بہت سو کو چھپاتے ہو۔ یہودیوں نے اس کتاب میں تحریف کی تھی، اور تحریف میں کیا کیا تھا، اس کے بعض حصوں کو وہ ظاہر کرتے تھے اور بعض کو بالکل ہی تبدیل کر دیتے تھے اور بعض کو چھپا کے رکھتے تھے۔ کیوں وہ لوگ ایسا کرتے تھے؟ تاکہ وہ اپنے فتوے کو بیچ سکیں۔ یعنی اگر وہ کتاب عام لوگوں کے ہاتھوں میں لگ جائے گی تو ان سے فتویٰ پوچھنے کون آئے گا، اور اگر ان سے فتویٰ نہیں پوچھنے آئیں گے تو پھر یہ اپنے فتوے کو بیچیں گے کیسے؟ تو اس لیے وہ لوگ عام لوگوں سے تورات کو چھپا کر رکھتے تھے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کتاب میں جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، یعنی پیشن گوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھری پڑی ہے تورات میں یا انجیل میں، تو انہوں نے اس لیے بھی چھپا دیا، یعنی ان کو الگ کر دیا کتاب سے۔ وَعُلِّمْتُمْ، اور تم سکھائے گئے، مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جو تم نہ جانتے تھے، انتم، اور تم، ولا آباؤکم، اور تمہارے آبا اجداد بھی نہیں جانتے تھے، یعنی اور سکھائی گئی تھی وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا اجداد جانتے تھے۔ قل اللہ، کہیے یہ سب اللہ نے نازل کیا۔ تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی، انجیل بھی، قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا۔ ثم ذرہم، پھر چھوڑ دو ان کو، فی خوضہم یلعبون، وہ اپنے خوض میں، بحث و مباحثے میں کھیلتے رہیں۔ یہ نہیں مانتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ آیت نمبر 92، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ یہ بھی ہماری ہی اتاری ہوئی کتاب ہے جو برکت والی ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس لیے اتاری گئی ہے کہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈرائیں، اور ہاں جن لوگوں کا آخرت پر یقین ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کے پابند ہیں۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب کون سی؟ قرآن، انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا، مبارکن، جو مبارک ہے، برکت والی ہے۔ اور برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الزیادۃ والنمو، یعنی زیادہ نشود نما ہونا، بڑھوتری ہونا کسی چیز میں۔ تو یہ کتاب مبارک ہے، یعنی خیر کثیر ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی ہے۔ مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، کس چیز کی؟ الذین بین یدیہ، جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی اس قرآن سے پہلے جو بھی کتابیں آئیں اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اور یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَى، تاکہ تم خبردار کرو ام القریٰ کو۔ کہتے ہیں ماں کو، اور قریٰ بستیاں کو، یعنی قریٰ مطلب بستیوں کی ماں، جڑ، بنیاد، سمجھ لیجیے۔ تو وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم خبردار کرو ام القریٰ کو، یعنی بستیوں کی ماں، یعنی مکہ میں رہنے والوں کو پہلے درجے پر، اور دوسرے درجے پر ومن حولہا، اور جو بھی اس کے ارد گرد ہیں، یعنی ہر ملک کے اندر ایک ایسا شہر ہوتا ہے جو اس کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، جسے ہم دارالخلافہ کہتے ہیں۔ تو عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، مگر جزیرۃ العرب میں مکہ معظمہ کو ایک ام القریٰ کی حیثیت حاصل تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ خانہ کعبہ تھا، اور تمام قبیلے والے وہاں جا کر حج کیا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب وہاں حج ہو رہا ہے تو وہاں پہ پیسوں کی بھی کافی فراوانی تھی۔ تو اس کعبے کی وجہ سے یہ جو ہے مکہ شہر کو یہ حیثیت حاصل تھی۔ تو اسی کعبے کی وجہ سے ان کے اندر مطلب امن و امان بھی تھا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کی ہے جو برکت والی ہے، تاکہ ام القریٰ میں رہنے والے جو ہیں ان کو آپ خبردار کریں، اور جو ان کے ارد گرد ہیں۔ تو من حولہا کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ ایک ماحول نزدیک ہوتا ہے اور ایک ماحول ذرا فاصلے پر اور ایک اس سے بھی فاصلے پر ہے۔ ویسے اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو پہلے پرانے زمانے میں بر اعظم 3 ہی تھے، بر اعظم جیسے ایشیا، یورپ اور افریقہ۔
تو لیکن یہ جو امریکہ ہے یا انٹارکٹیکا ہے یا آسٹریلیا ہے، یہ سب بعد میں جو ہے یہ سامنے آیا، لیکن پہلے جو ہے 3 ہی بر اعظم تھے، یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ تو یہ 3 بر اعظم جہاں پہ جس پوائنٹ پہ ملتے تھے وہ جزیرۃ العرب ہے، اسی لیے ہم لوگ مڈل ایسٹ کہتے ہیں اس کو، یعنی ملنے کی جگہ۔ تو مڈل ایسٹ میں جو ہے مکہ کو ام القریٰ کہا گیا۔ تو یہ جزیرہ نمائے عرب واقعہ ہے، اس اعتبار سے پوری دنیا کے لیے یہ مرکز کی حیثیت رکھتا ہے مکہ۔ تو ومن حولہا میں پھیلتے چلے جائیں گے تو پورا گلوب آ جائے گا۔ تو کتاب پوری دنیا کے لیے آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہنچا دیا ام القریٰ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء نے، جتنے بھی خلفاء راشدین ہیں یا جو بھی خلیفہ گزرے، انہوں نے بھی جو ہے ارد گرد تمام جگہ قرآن کو پہنچایا ہے۔ اب ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے، اس پہ یہ لازم آتا ہے کہ اس کتاب کو من حولہا پوری دنیا میں عام کرے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ اس کو بھی مانتے ہیں، یعنی مشرکین میں سے بھی جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کے ذہن میں کچھ بھی مطلب تصور ہے آخرت کی، تو اس پر وہ ایمان لے آئیں گے، یعنی قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جو ایمان لے آئیں گے وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی جو مہاجرین تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت میں کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ تمام جو مہاجرین صحابہ ہیں، کیونکہ قریش میں آپ دیکھیے مشرکین مکہ جو تھے وہاں پہ کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی تھی، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کہتے تھے۔ تو یہ کانسیپٹ تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر تھا کہ آخرت ہونے والی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے صحابہ جنہوں نے جو ایمان لائے، کتنے ٹاپ کے صحابہ سب ہیں، جیسے حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے۔ کیونکہ وہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اور اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے۔ اس میں کتنی باتیں کہی گئی۔ سب سے پہلے تو یہ کتاب اللہ کی ہے، کیسی ہے؟ یہ مبارک ہے، یعنی برکت والی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ یہ تصدیق کرتی ہے، کس کی؟ پچھلی کتابوں کی۔ اور کس لیے آئی ہے؟ تاکہ ڈرایا جائے سب سے پہلے ان کو جن کے درمیان یہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو بھی ارد گرد ہے۔ تو یہ قرآن کے آنے کا مقصد ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آخرت کو جو مانے گا وہ چاہے گا کہ کون سا میں راستہ اختیار کروں کہ میں ہلاکت سے بچ جاؤں، یعنی جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ تو جب اس کے اندر یہ احساس ہوگا جہنم کے عذاب سے بچنے کا، تو وہ نماز کی بھی خوب پابندی کرے گا، اس ہلاکت سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ جیسے دنیا میں ہی دیکھ لیجئے آپ کہ اگر کوئی مہلک بیماری یا وبا پھیل جاتی ہے تو انسان اس سے بچنے کے لیے جتنے بھی مال یا رقم خرچ کرنا پڑے وہ کرتا ہے جان بچانے کے لیے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہم سب کے لیے بھی، کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے آخرت میں ہلاکت سے بچنا، یعنی جہنم سے آزادی اور کامیاب ہو جانا، جنت میں جانا۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جس کے اندر آخرت کا ڈر ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن کو سیکنڈری چیز سمجھے اور قرآن سے دور رہے۔ دنیا میں اگر کوئی مہلک بیماری آ جاتی ہے تو انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اگر اس کو یہ آپشن دیا جائے یا تو تم نے جو کچھ کمایا ہے، یعنی انسان جو کماتا ہے، فرض کیجئے کہ سب سے پہلے تو وہ پڑھائی کرتا ہے، پڑھائی کرنے کے بعد جاب کرے گا، جاب کرنے کے بعد پھر مال جو ہے جمع کرے گا، کر کے مکان بنائے گا یا پراپرٹی جو بھی بنائے گا۔ تو اگر اس کو ایک وقت ایسا آ جائے کہ اس کو آپشن دیا جائے یا تو خود کو بچا لو یا اپنے مال و دولت کو بچا لو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ خود کو بچاتے ہیں۔ ابھی کورونا وائرس آیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اگر انسان اپنے آپ کو بچائے گا،
ہر کوئی ویکسین لے رہا تھا، کیوں؟ تاکہ میں بچ جاؤں، چاہے وہ ویکسین کتنی ہی قیمت پہ ملتی، لیکن ہر کوئی اپنے آپ کو بچانا چاہتا. تو یہ دنیا کا حال ہے. تو ہمارے لیے سب سے بڑا ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم آخرت میں بچ جائیں. آیت نمبر 93. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمين في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی اتاری گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آئی ہے، اور جو کہے کہ اللہ نے جیسا کلام اتارا ہے عنقریب میں بھی ایسا ہی کلام اتاروں گا. کاش آپ وہ منظر دیکھتے جب یہ ظالم لوگ موت کی مدہوشی میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اپنی جانیں باہر نکالو. تم اللہ پر جو ناحق باتیں گھڑا کرتے تھے اور ان کے احکام کے مقابلے تکبر کیا کرتے تھے، آج اس کے بدلہ تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا. ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم وہی ہے. کون؟ ممن، اس سے جو افطرا گڑھ لے، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ. یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ گڑے، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی وہ کہے، وہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کریں. مثلاً اہل عرب کچھ جانوروں کو جو ہے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جانور جو ہے صاحبہ، حام اور وسیلہ نام رکھا ہوا تھا ان جانوروں کا، یہ بتوں کے نام پر ہم نے وقف کر دیا کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے. تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا. اور نمبر ایک تو یہ، اور نمبر دو وہ شخص بہت بڑا مجرم ہے. او قال، جو یہ بات کہے، اوحی الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے پیغمبر بنایا گیا ہے. ولم یوحی الیہ شیء، حالانکہ نہیں وحی کی جاتی اس کی طرف کوئی بھی چیز، یعنی جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے. یعنی یہ دونوں باتیں برابر کے گناہ ہیں. اللہ کی طرف کوئی شے منسوب کر دینا کہ یا یہ کہنا کہ یہ اللہ نے کہا ہے، اور دوسری کہ یہ کہنا کہ مجھ پہ وحی آتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سوچو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے سامنے موجود ہیں، کیا ان کی سیرت و کردار کی کوئی مناسبت ہے ان باتوں سے کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی اور پہلو ہے؟ کوئی بھی پہلو آپ ایسا دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کا وہ ارتکاب کریں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کریں، کیا آپ ایسے توقع رکھتے ہیں؟ ومن قال، اور وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے جو یہ بات کہے، سأنزل، عنقریب میں نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ، مانند اس کے جو اتارا اللہ نے، یعنی جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے ویسا کلام میں بھی اتار سکتا ہوں. تو یہ تین باتیں جو ہیں جھوٹ سے تعلق رکھتی ہیں. ایسے جھوٹ بولنے والے پر دلیل ہے اللہ کی طرف سے ظالم ہونے کا. یہ ظالم ہونے کی علامت ہے، اور نہ صرف ظالم بلکہ سب سے بڑا ظالم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹی بات کرنا سب سے بڑا جرم ہے، جس میں خود سے حلال و حرام کر لینا، اور یعنی کوئی چیز جو اللہ نے حلال نہیں کی ہے اس کو حلال کر لینا. دوسری چیز جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا، اور تیسری چیز قرآن خود نازل کرنے والا بننا. تو یہ ظالم ہے، اور ان ظالموں کا انجام بہت برا ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ ولو ترا، اور اگر آپ دیکھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اگر آپ دیکھیں، اذ الظالمون، جب یہ ظالم لوگ، اگر تم دیکھ سکو تو تمہیں بہت ہیبتناک منظر نظر آئے گی، فی غمرات الموت، موت کی بے ہوشیوں میں. ان ظالموں پر جب موت آئے گی تو موت کا وہ منظر انتہائی ہیبتناک ہوگی. غمرات غمرتن کی جمع ہے، اور یہ شدت کے لیے ہے، یعنی لفظی معنی شدت، اور غمرہ کا معنی ڈھانپنا بھی ہے.
یعنی موت کی بے ہوشی انسان کے ہوش و حواس ڈھانپ لیتی ہے، انسان کا رابطہ اس دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان ظالموں کو جب ان کی جان نکالی جا رہی ہوتی ہے، یعنی موت کی سختیوں میں وہ ہوں گے، نزع کے عالم میں ہوں گے، والملائکۃ اور فرشتے باسطو ایدیہم اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف پھیلا رہے ہوں گے۔ باسطون باسط کی جمع ہے، یہاں پر نون گر گیا ہے، باسطون سے باسطو رہ گیا مضاف ہونے کی وجہ سے، کہ فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلا رہے ہوں گے، کس لیے؟ ان کی جان نکالنے کے لیے، اور کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، یعنی سختی سے پیش آ رہے ہوں گے اور ہاتھ بڑھا بڑھا کر ان کی جان کھینچ رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں وہ منظر تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ کتنا سخت وقت ہوگا جب ان ظالموں کی جان نکل رہی ہوگی، اور یہ موت کی سخت تکلیف کے عالم میں ہوں گے کہ فرشتے سختی سے ان کی جان کھینچ رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، یعنی انسان کی ساری عقل جو ہے یا ساری جو بھی بد اخلاقیہ ہے وہ بس زندگی تک ہی ہوتی ہے۔ تو فرشتے اس وقت ان کو کہیں گے الیوم، آج تجزون، بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، ذلت والے عذاب کا، یعنی ذلت کا، رسوائی کا، شدت والا، آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ یہ سب کیوں ہوگا ان کے ساتھ؟ بما کنتم، بوجہ اس کے جو تھے تم، تقولون، تم کہا کرتے، کیا؟ علی اللہ غیر الحق، اللہ کے بارے میں ناحق، یعنی ناحق باتیں اللہ کے بارے میں تم کہتے تھے، یہ سزا تمہیں تمہاری جھوٹ کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ اور دوسری وجہ وکنتم، اور تھے تم، ان آیاتی ہی، اس کی آیات سے، تستکبرون، تکبر کرتے۔ تستکبرون کا معنی ہوتا ہے اپنی بڑائی چاہنا، خود کو بڑی چیز سمجھنا، یعنی تمہیں یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے استکبار کر کے اس سے اعراض برتتے تھے۔ تو ناحق قول، غیر الحق کون کون سا ہے؟ افترا علی اللہ الکذب، اور اوحی الیہ ولم یوحی الیہ شیء، اور تستکبرون میں کیا آتا ہے؟ سانزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی ایسا لا سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے اتارا ہے۔ یہ انتہائی تکبر کی بات ہے، اور ایسے جھوٹ اور تکبر کرنے والے کی سزا مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 94، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم لوگ تو ہمارے پاس تنہا تنہا ہی آئے ہو، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور ہم نے جو اسباب تم کو دیے تھے ان کو پیچھے ہی چھوڑائے، اور تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی بھی نظر نہیں آتے جن کے بارے میں تمہارے معاملہ میں خدا کے شریک ہیں۔ یقیناً تمہارے درمیان رابطہ ٹوٹ چکا ہے، اور تم جو کچھ گمان کرتے تھے وہ تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اور البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے، یعنی کوئی تمہارے ساتھ کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، سارے اکیلے، یعنی فرادہ جو ہے یہ فرد کی جمع ہے، اردو میں ہم لوگ افراد کہتے ہیں اسی سے۔ تو یہی بات آئی ہے کہ سورہ مریم میں بھی، سورہ مریم میں کیا ہے؟ وَكُلُّهُمْ آیَاتِهِ یوم القیامت فردا، قیامت کے روز ہر شخص کا محاسبہ انفرادی ہوگا، اکیلا انسان کھڑا ہوگا، نہ ماں نہ باپ نہ شوہر بیوی بچے کوئی نہیں ہوں گے۔ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، خلقناکم اول مرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق 2 مرتبہ ہوئی ہے، کیونکہ مرہ کا روٹ ورڈ ہے میم را را، مرور سے ہے یہ، جو گزر چکا، تو مرتن ہوتا ہے ایک بار، اور اول مرہ پہلی بار،
تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی بار جیسے تخلیق ہوئی تھی، اس کا مطلب کہ تخلیق 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک بار تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی، اس وقت سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے، یعنی تمام روح اکیلے اکیلے تھے، نہ کوئی کسی کا باپ تھا، نہ کوئی کسی کا بیٹا تھا، نہ شوہر تھا، نہ بیوی، کوئی نہیں، سب اکیلے تھے، یعنی ان کے درمیان، تمام ارواح کے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا۔ یہ رشتہ داری تو پھر یہاں عالم خلق میں ہوئی ہے، یعنی اس دنیا میں ماں باپ، بیٹا، پوتا، پوتی، یا جو بھی رشتہ اس دنیا میں قائم ہوا ہے، وہاں پہ سب تنہا تھے، صرف روح کے ساتھ۔ تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار کہ تمام انسان وہاں موجود تھے، فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی دیا جائے گا۔ اور ایک بات بھی مشترک ہے کہ جیسے اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کھڑا تھا، ویسے ہی قیامت کے دن بھی سب کے سب کھڑے ہوں گے، ہر ایک اپنی فکر کر رہا ہوگا۔ وَتَرَکْتُمْ، اور تم چھوڑ دیا تم نے، ماں جو کچھ، خَوَّلْنَاكُمْ، عطا کیا تھا ہم نے تم کو۔ خولہ کا معنی ہوتا ہے مالک بنانا، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں پلٹ دیا تھا۔ اصل میں پہلا غلاف تو یہ ہے، یہ جسم جو ہمارا ہے یہی پہلا غلاف ہے، خول ہے، جو میری روح میں لپٹی ہوئی ہے۔ پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے، پھر کپڑوں کے اوپر مکان کا غلاف ہے۔ تو غلاف در غلاف کے اندر جو ہماری اصل جو ہے وہ ہماری روح ہے، وہ ان غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ تو جو بھی غلاف میں لپٹے ہوئے تھے یا پھر جو کچھ اللہ نے دیا ہے، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، کوئی ایک چیز بھی تم ساتھ نہ لے جا سکو گے۔ اب سوچے کہ انسان ایک گھر بناتا ہے اور اس گھر کو سجاتا ہے یا کارخانہ ڈالتا ہے، تو اس میں کتنی محنت کرتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، ایفرٹ لگتا ہے، سال ہر سال محنت لگتی ہے، لیکن جب انسان مرتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ جن چیزوں کو بناتے جو ہے پوری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے، قیامت کے دن انہیں بتائی جائے گی، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ آ گئے نا ہمارے پاس بالکل تنہا، یعنی سب کچھ چھوڑ دیا تم نے، ہم نے جو تم کو عطا کیا تھا۔ وراء ظہورکم، تمہاری پیٹھوں کے پیچھے، یعنی تم نے اس سارے ساز و سامان کی طرف گویا اپنی پیٹھ کر لی، سب کچھ بھول گئے۔ اگر ایسا موڑ آ جاتا ہے انسان کے سامنے کہ زندگی یا خود کو بچائے یا اپنے ساز و سامان کو، تو ظاہر سی بات ہے جیسے پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے پڑھا کہ انسان خود کو ہی بچائے گا، تو اس روز بھی، قیامت کے دن بھی انسان کا حال یہی ہوگا کہ یہ سارے ساز و سامان انسان بھول جائے گا۔ اس وقت انسان صرف اپنا بویا ہوا ہی کاٹے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارا سارا وقت جو ہے صرف دنیا کو اکٹھا کرنے میں جاتا ہے۔ یعنی اپنا محاسبہ ہم سب کو کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، ہمارا زیادہ وقت کس چیز میں جاتا ہے، آخرت کی کھیتی کرنے میں یا پھر دنیا کو کمانے میں۔ دنیا کے لیے جو چیزیں ہمیں ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے، بازاروں میں جا کے گھوم کے ان چیزوں کو ہم جمع کر کے اکٹھا کرتے ہیں، لیکن سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ جبکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ وقت ہم نے اپنے تعمیری کام میں لگایا ہوتا، کنسٹرکٹیو کام میں لگایا ہوتا، تو وہاں جا کے وہ کاٹ لیتے۔ لیکن فضول کاموں میں ہم لگاتے ہیں، صرف دنیا کے لوگوں، رشتہ داروں اور خود کی تسلی کے لیے اپنے آپ کو ہم جو کھپا رہے ہیں دنیا میں۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن ہر انسان سے پوچھیں گے کہ آگے ہمارے پاس اکیلے، یعنی جو لباس تم نے پہنا تھا وہ لباس بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہیں گے، اور ہم نہیں دیکھتے معکم تمہارے ساتھ، شفعاءکم تمہارے سفارشی، اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی جن پہ تمہارا بھروسہ تھا، جن کا تم دامن پکڑے ہوئے تھے، وہ کہاں گئے سب، جن کے بارے میں تمہیں بہت گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہیں چھڑا لیں گے ہمارے محاسبے سے، ہماری پکڑ سے۔
الذین زعمتم، وہ جن کے بارے میں تم نے گمان کیا، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے میں شریک ہیں، تمہارے میں شریک ہیں۔ فیکم سے مراد یعنی تمہارے انجام کے معاملے میں تمہیں بچانے میں شریک ہے۔ لقد تقطع بینکم، البتہ تحقیق کٹ گیا تمہارے درمیان سارے رشتے، یعنی سارے رشتے ناطے سب کچھ ٹوٹ چکے۔ یعنی اگر انہوں نے جسے بھی اپنا سفارشی بنایا ہوگا، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ دیوی دیوتا ہوں، یہاں تک کہ اگر مسیح علیہ السلام کو بھی سمجھا ہو شفاعت کرنے والا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اعلان برات کریں گے قیامت کے روز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یا کسی نے غوث اعظم کو بنایا ہو یا عبد القادر جیلانی کو بنایا ہو، جو بھی ہر کوئی جو ہے بزرگ ہو، ہر بزرگ اپنی اس وقت اللہ کے سامنے اعلان برات کریں گے، اور وہ پتھر کے دیوی دیوتا وہ سب تو غائب ہی ہو جائیں گے، کوئی دیوی دیوتا جن کا تو وجود ہی نہیں، یہاں تک کہ ملائکہ بھی سب غائب ہو جائیں گے۔ تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور اب سب گم ہو گئے ہیں وہ سب جن کا تم زوم کیا کرتے تھے، جن کے سہارے پر غلط دھندے چمکاتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن وہ کام آئیں گے، بلکہ الٹا وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ تھے وہ بگڑے ہوئے لوگ۔ یہاں بینا جو ہے وہ بون سے نکلا ہے، با واو نون، بون فاصلے کو کہتے ہیں۔ تمہارے اور ان کے درمیان ایک فاصلہ آ گیا، تمہارے سارے تعلقات کٹ گئے۔ وضل عنکم، اور گم ہو گئے تم سے، کون؟ ما کنتم تزعمون، جن پر تم زوم کرتے تھے۔ آیت نمبر 95۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ذالکم اللہ فأنا توفقون۔ یقیناً تمہارے درمیان رابطہ ٹوٹ چکا ہے، اور بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے ہیں، جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے، پھر تم کہاں پلٹے جاتے ہو؟ ان اللہ، بے شک اللہ ہی، فالق، پھاڑنے والا۔ فالق کا لفظ فلق سے ہے، یعنی پھاڑنا، الگ الگ کرنا۔ ان اللہ فالق الحب، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے حب کو۔ حب حبتن کی جمع ہے۔ حبہ کہتے ہیں بیج کو، وہ بیج جو کھایا جائے، جیسے چنا، باجرہ، چاول، گندم وغیرہ، لینٹلز جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور النوا، نوات کی جمع ہے۔ النوا نوات کی جمع ہے، نون واو الف اور گول تا کے اوپر دو نقطے۔ نوات گٹلی کو کہتے ہیں، وہ بیج جو کھایا نہ جائے، جیسے آم وغیرہ کی گٹلیاں۔ تو بے شک اللہ ہی پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو، یعنی زمین کے اندر ان کو پھاڑ کے ان سے مزید نباتات اگانے کے لیے۔ یخرج الحیہ، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے۔ جیسے گٹلی، دانہ، بیج کیا ہے؟ اگر اس کو آپ کہیں رکھ دیں تو اس سے وہ مردہ ہے، لیکن اس کو اگر آپ زمین میں دبا دیں اور اس میں پانی ڈالیں تو پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس سے کونپل نکل اٹھتی ہے اور وہ ایک درخت بن جاتا ہے۔ تو وہ بیج جو ہے پہلے تو مردہ ہے، پھر اس سے زندگی نکلی۔ اسی طرح پھر وہ جب درخت بن گئی، پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ سوکھ جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے، تو زندہ سے پھر مردہ ہو گیا۔ یا اس کی مثال اس طرح ہے کہ مرغی اگر انڈا دیتی ہے تو زندہ ہے مرغی، اور وہ انڈا دیتی ہے تو انڈا کیا ہے؟ وہ مردہ ہے، لیکن اسی انڈے سے پھر جب بچہ نکلتا ہے تو وہ زندہ ہے، تو مردہ سے زندہ نکلا۔ تو فالق کسی بے جان چیز کو دو حصوں میں پھاڑنا، الگ الگ کرنا۔ اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور
نکالتا ہے زندہ سے مردہ، یعنی زندہ چیز جو ہے وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے، پورا درخت وغیرہ جو سوکھ جاتا ہے اور اس طرح زندگی موت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ، کون؟ جو بیج سے پودے اگاتا ہے، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، جس کی یہ قدرت ہے وہی معبود ہونے کا حقدار ہے۔ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ حمزہ فا کاف افک سے ہے، یعنی تم کس طرح ایمان سے پھیرے جاتے ہو؟ یہ سب کچھ تو اللہ کے سوا دیگر معبود نہیں کرتے، اسی کے پاس اختیار ہے، قدرت ہے، سب سمجھنے کے بعد تم اللہ کے بجائے دوسروں سے مانگتے ہو۔ آیت نمبر 96، فالق الاصباح جعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ وہی صبح کے نکالنے والے ہیں، اسی نے رات کو راحت و سکون کے لیے اور سورج و چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے، یہ غالب اور خوب علم رکھنے والی ذات کا متعین کیا ہوا ہے۔ فالق الاصباح، اب یہ فلک دوسرا بھی ہے، ابھی ایک فلک ہم نے پڑھا، یہ دوسرا فلک ہے، وہ ہے صبح کا پھاڑنے والا۔ اصباح مصدر ہے افعال کے وزن پر، جیسے ہم لوگ قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، یعنی رات کے اندھیرے سے وہ صبح نکالتا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، جس نے بنایا ہے رات کو باعث سکون، والشمس والقمر، اور سورج کو بنایا اور چاند کو بنایا۔ کیا بنایا؟ حسبانا، حساب کا ذریعہ۔ تو سورج اور چاند بنائے گئے حساب کا ایک نظام کے تحت، یعنی اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں، رات وجود میں آ رہے ہیں، اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں، اسی سے سال وجود میں آ رہے ہیں، یعنی تاریخیں معلوم کرنے کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا۔ جیسے ہم لوگ اسلامی کیلنڈر جو ہے لونر کیلنڈر ہوتا ہے، قمری جو کیلنڈر ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سولر کیلنڈر دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ تاریخ اس سے بھی معلوم کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جو پسند کیا وہ چاند کا حساب ہے، لونر کیلنڈر سے۔ تو ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں، یہ اس رب کا بنایا ہوا ہے جو جاننے والا ہے اپنے مخلوق کو۔ ہر ایک کا ایک رخ متعین ہے، ایک رفتار ہے، اور وہ اس مخصوص رفتار کے ساتھ وہ اپنے اصل مقام پر پہنچ کر طلوع ہو جاتا ہے، اور انسانوں کو حساب کتاب اور گنتی میں آسانی ہوتی ہے، اور یہ سب اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 97، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے ہیں تاکہ ان کے ذریعے تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے جان سکو۔ ہم نے جاننے والوں کے لیے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اس نے تمہارے لیے نجوم بنایا۔ نجوم نجم کی جمع ہے، اور نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ کس لیے بنایا؟ لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم ہدایت پاؤ، رہنمائی کے لیے بنایا، جیسا کہ سورہ نجم میں بھی آتا ہے، اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ پاتے ہیں، یعنی جس طرح چاند اور سورج سے ہمیں سال اور مہینوں اور دنوں کی تاریخیں معلوم ہوتی ہے، اسی طرح ستاروں کے ذریعے انسان رات کے وقت راستہ دیکھتا ہے، یعنی ڈائریکشن بتانے کا ذریعہ بنتے ہیں ستارے۔ تو ستاروں کے مقاصد قرآن پاک میں جو بتائے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ ہم نے دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا، یعنی زینت بخشی ہے، نمبر 1۔ اور سورہ ملک میں آتا ہے کہ شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور پھر یہاں پر راستہ دکھانے کا ذریعہ، خاص طور پر خشکی اور سمندر کی اندھیروں میں، یعنی صرف قدیم زمانے میں ہی نہیں بلکہ آج کے دور میں بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور صرف سمندر میں ہی نہیں بلکہ خشکی میں بھی اس سے راستہ دیکھا جاتا ہے۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی آیات۔ آیات سے مراد دلائل ہیں، یہاں شرعی بھی ہے اور کونی بھی۔ فصل کہتے ہیں الگ کرنا۔
ہم نے الگ الگ کر کے رکھ دی توحید کے آیات، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے یا علم حاصل کرنا چاہے کائنات کی نشانیاں ہو یا قرآن کی آیات ہو، جب تک آپ ان کو سیکھتے نہیں، معلوم نہیں کرتے، اس وقت تک وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن جو ہے صرف علم والوں کے لیے ہے یا صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جو اس کو سیکھیں گے۔ آیت نمبر 98، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ وہی خدا ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر ایک جگہ عارضی طور پر رہنے کی ہم نے یہ نشانیاں سمجھدار لوگوں کے لیے وضاحت سے بیان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، أَنشَأَكُم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک نفس سے۔ وہ ایک نفس کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ سکون پائے۔ تو انسان کی تخلیق انسان سے ہوئی ہے، انسان جانوروں کی اولاد نہیں، اور یہ انسان کی بہت بے حرمتی، بے عزتی ہے وہ کہنا کہ انسان جو ہے جانوروں سے وجود میں آیا ہے۔ یہ ڈارون کا جو تھیوری ہے بالکل غلط ہے۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان کی سب سے بڑی بے عزتی ہی یہی ہے۔ تو فمستقر، پھر اس نے قرار کی جگہ مقرر کیا، یعنی انشأکم من نفس واحدۃ فمستقر، کہ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس نے قرار کی جگہ مقرر کیا۔ قرار کی جگہ سے مراد ماں کا رحم ہے، یعنی جس میں بچہ آرام کے ساتھ 9 مہینے تک مکمل کرتا ہے اپنا وقت۔ فمستقر، پھر اس نے قرار کی جگہ مقرر کیا۔ قرار کی جگہ سے مراد ماں کا رحم ہے، جس میں بچہ آرام کے ساتھ 9 مہینے مکمل ہو کر دنیا میں آتا ہے۔ مستقر و مستودع، اور سپرد کیے جانے کی جگہ، واو دال عین اس کا روٹ ہے، جیسے ہم الوداع بولتے ہیں اسی سے۔ تو مستودع، جہاں انسان کو پھر سپرد کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قبر۔ ایک قبر ماں کا پیٹ اور دوسری قبر مرنے کے بعد۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر مستقر و مستودع عطا کیا۔ یعنی بیسیکلی یہ مستقر کیا ہے، مستودع کیا ہے، اس میں 3 قول ہے مفسرین کا۔ نمبر 1، پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ دنیا جہاں ہم آئے ہیں، لیکن مستودع تھا جو تھوڑے مہینے کے لیے ماں کے رحم میں، بچہ رحم مادر میں جو رہتا ہے وہ مستودع تھا تھوڑے عرصے کے لیے، اور جب دنیا میں آ گئے تو یہ مستقر ہو گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہے اور قبر مستودع ہے، اور تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع یہ دنیا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق کھول کھول کر رکھ دی ہم نے آیات، یعنی نشانیاں، دلائل، اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہو۔ یفقہون کا معنی سمجھنا، کسی چیز میں غور و فکر کے بعد اس کی سمجھ حاصل کرنا۔ علم کسی چیز کو جاننا ہوتا ہے، یعنی معلوم کرنا، اور جبکہ فقہ اور علم میں بہت فرق ہے۔ فقہ جو ہے وہ علم کے بعد والا درجہ ہے، یعنی پہلے کہا گیا یعلمون کہا گیا کہ ہم یہ آیات بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے۔ تو وہاں پہ اللہ نے کیا آیات بیان کی تھی؟ چاند، سورج، ستارے کی۔ تو یہ تو دیکھنے والی چیزیں ہیں، یہ کوئی بھی دیکھ کر علم حاصل کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہر علم والا انسان پہچان لے گا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فقہ چاہیے، سورج، چاند، ستارہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن آیات میں غور کہاں پہ کرنا ہے کہ اگر جیسے مستودع اور مستقر، یعنی بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہے تو اس پہ غور و فکر کرنی ہے، قبر کی زندگی پر غور و فکر کرنی ہے، آخرت کی زندگی پر غور و فکر کرنی، یہاں پہ غور و فکر چاہیے، تو یہاں فقہ کی ضرورت پڑے گی، وہاں علم کی ضرورت ہے۔
تو یہیں تک رہنے دیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.